بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 20ویں قسط کی جانب۔ پہلی نظر میں تو اجے اسے پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی وہ خان کے ساتھ بیٹھا، خان نے سائیکل رکشے والے کو جلدی جلدی چلنے کا حکم دیا اور اس کی ٹانگیں حرکت میں آ گئیں۔ کیا حال ہے بھیا، ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے حیران اجے کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ ابھی تک بوکھلایا ہوا تھا۔ ہوش میں آؤ، کیوں بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ خان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اجے کے کان میں سرگوشی کی۔ جواب میں اجے ساہنی نے خواہ دانت نکال دیے۔ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش میں اس کی شکل پہلے سے بھی زیادہ مضحکہ خیز نظر آنے لگی تھی، لیکن جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ کام ہو گیا؟ خان نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، اجے نے بھی مختصر سا جواب دیا۔ سائیکل رکشا نے جیسے ہی گاندھی باغ کا موڑ کاٹا، خان نے اسے رکنے کو کہا۔ بس یار، ایک کام یاد آ گیا۔ اس نے رکشے والے کو پورے پیسے تھما دیے اور وہ بیچارہ واپسی پر مڑ مڑ کر اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ دونوں نپے تلے قدموں سے چلتے باغ میں داخل ہو گئے۔ داخلے کے لیے خان نے جان بوجھ کر لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس دوران اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ ان کا تعاقب نہیں کیا جا رہا۔ اجے ساہنی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ ایک ویران گوشے میں دونوں درخت کے نیچے رکھی پتھر کی ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ اجے نے بھی احتیاطاً چاروں اطراف کا جائزہ لیا اور کچھ کہے سنے بغیر اپنے پاجامے کی لمبی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر خان کی طرف بڑھا دیا۔ خان نے بڑے اطمینان سے اسے کھولا اور کن اکھیوں سے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد اسے دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ ریڈار اسٹیشن کی تمام تفصیلات اس کے سامنے پھیلی لکیروں میں بکھری پڑی تھیں اور وہ اس عطیہ خداوندی پر احساس تشکر سے مٹا جا رہا تھا۔ ونڈرفل، تم تو یار بڑے کام کے آدمی ہو۔ خان نے کاغذ تہہ کر کے اپنی جیب میں محفوظ کر لیا۔ میری سروس بک؟ اجے ساہنی بولا۔ یہ لو، اور ہاں، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی مکمل نقل میرے پاس محفوظ ہے۔ کیوں؟ اجے کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے اچانک ہی نکل گیا۔ تاکہ تم آئندہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو۔ دیکھو، مجھے دھمکاؤ نہیں۔ میں نے یہ کام تمہاری بلیک میلنگ سے ڈر کر نہیں کیا، صرف پیسوں کے لیے کیا ہے۔ مجھے بھی تمہاری طرح دولت اکٹھی کرنے کا شوق ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب ہے ہم مستقبل میں اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ ہاں، اجے کا لہجہ قدرے مضبوط تھا۔ اگر پہلا سودا اچھا ہو۔ کیوں نہیں؟ خان نے اپنی دوسری جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ چھوٹے نوٹ تھے، 10 روپے اور 1 روپیہ، لیکن اجے کے لیے یہ لاکھوں سے کم نہیں تھے۔ اس نے زندگی میں اتنی بڑی رقم کبھی شاید ہی دیکھی تھی۔ خان نے محسوس کیا جیسے واقعی اس کی باچھیں کھل گئی ہوں۔ اس کے لیے یہ امر باعث تسکین تھا کہ ابتدا ہی میں اسے شاندار مقامی دوست میسر آ گیا تھا۔ ویسے بھائی صاحب، تم کون ہو؟ اجے نے نوٹ جیبوں میں ٹھونستے ہوئے پوچھا۔ آخری مرتبہ سن لو، بھارتی ناگر ہوں، اور آئندہ کبھی یہ فضول سوال نہ پوچھنا۔ لیکن کم از کم مجھے یہ جاننے کا حق تو ہے کہ میں کس ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جواب میں خان نے اس کے سامنے ایک بہت بڑی عالمی طاقت کی ایجنسی کا نام لے کر اسے پھر بوکھلا دیا تھا۔ اجے ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ خان پاکستانی انٹیلیجنس کا کوئی مقامی ٹاؤٹ ہے، لیکن جب اسے علم ہوا کہ اس کا واسطہ دنیا کی سب سے بڑی جاسوسی ایجنسی سے پڑا ہے تو وہ خود حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے پہلے اہم شکار کو یہ بتا دیا تھا کہ اس بزنس میں کسی کو اپنا اصل نام اور پتہ نہیں بتایا جاتا، اور آئندہ وہ خود ہی اجے سے رابطہ قائم کرے گا۔ اسی دوران اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ کوئی بھی راز منکشف ہونے کی صورت میں اسے بہرحال جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اجے ساہنی سے الگ ہو کر وہ سیدھا امبالہ ریلوے اسٹیشن پر آیا۔ جب وہ گاڑی میں سوار ہوا تو گزشتہ 24 گھنٹے کے واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنے لگے۔
کرش پاکستان کے نعرے اس کے کانوں میں گونجتے تو 1965 کے شہداء کے لہو کی مہک بھی اس کا حوصلہ بڑھانے لگتی۔ اگر وہ لوگ اس موبائل ریڈار اسٹیشن کو کبھی یہاں سے ہٹا بھی لیتے تو بھی اس کی اندرونی ساخت کی مکمل ڈرائنگ اس کے ملک کے پاس محفوظ تھی۔ ٹرین رات کافی دیر گئے اور اپنے وقت مقررہ کے قریباً 3 گھنٹے بعد چلی۔ یہ 3 گھنٹے اس نے باقی مسافروں کی طرح بڑی اذیت سے کاٹے تھے، لیکن یہ تو یہاں کا معمول تھا۔ راستے میں لائن میں کوئی رکاوٹ آنے کی وجہ سے ڈاک گاڑیاں لیٹ آ رہی تھیں اور تمام گاڑیاں پاس کرنے کے بعد ہی اس پیسنجر ٹرین کی باری آتی تھی۔ اس مرتبہ خان نے تیسرے درجے میں سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کے چہرے سے اینک غائب ہو چکی تھی اور کرتے پجامے میں ملبوس، سر پر بازار سے خریدی ہوئی کھدر کی ٹوپی رکھے اور گرم چادر اوڑھے وہ کوئی سماجی کارکن یا پھر ٹھیٹ کانگریسی دکھائی پڑتا تھا۔ سفر کے آغاز ہی میں خوش قسمتی سے اسے خالی جگہ اونگھنے کو مل گئی تھی۔ پرانی دہلی کے اسٹیشن پر جب یہ پیسنجر ٹرین پہنچی تو رات کی سسکیاں دم توڑنے لگی تھیں۔ سورج نے اونگتی دہلی کے کارخانوں کی مہر برلب چمنیوں کی اوٹ سے سر نکالنا شروع کر دیا تھا، لیکن سڑکیں ابھی تک ویران تھیں۔ تمام راستے وہ ٹھاٹھ سے سوتا ہوا آیا تھا۔ محض 2-3 گھنٹے کی اس کچی پکی نیند نے بھی اس کی ساری کسل مندی دور کر دی تھی، اور اب وہ خود کو خاصا حشاش بشاش اور تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ ریلوے لائن کے دونوں اطراف موجود گڑھوں میں اس نے ہاتھوں میں گڑویاں اٹھائے ایک ہجوم بے کراں کو اترتے دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اس نے بچپن میں کہانیاں سنی، ٹریننگ کے دوران میں تصویریں دیکھیں اور آج اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ منہ سے رام رام جپتے ان انسانی بھیڑیوں نے اپنی بغلوں میں چھرے دبا رکھے تھے، اور وہ اصل میں یہاں اسی لیے تو آیا تھا کہ ان انسان نما بھیڑیوں کی بغلوں میں چھپی چھریوں سے اپنی حکومت کو باخبر کر سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنی فطرت کے عین مطابق پیٹھ میں خنجر گھونپ دیں۔ پرانی دہلی ہی میں اس کے لیے آج پہلے اور دوسرے وقت کی 2 RV رکھی گئی تھیں۔ اگر وہ صبح دیر سے پہنچتا تو شام کے بعد دوسری جگہ مقامی دوست اس کا منتظر ہوتا۔ حسن اتفاق سے اسے دونوں RV کی سہولتیں حاصل تھیں۔ امانت کا جو بارے گراں وہ امبالے سے لے کر یہاں تک آیا تھا، اسے جلد از جلد ان ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے اس نے شام کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک اسے مقبرہ ہمایوں پر اپنے مقامی دوست سے پہلی ملاقات کرنی تھی۔ باقی مسافروں کی طرح اس نے بھی بڑے بوجھل قدموں سے ریلوے اسٹیشن کا آہنی پل عبور کیا۔ اس پل پر شاید 1 انچ جگہ بھی ایسی خالی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کسی نے کچھ لکھا نہ ہو۔ ایک نعرہ جو زیادہ تواتر کے ساتھ ہر جگہ تحریر تھا وہ بھارتیوں کے ایک قوم ہونے سے متعلق تھا۔ یہاں تسلسل سے ایکتا کا نعرہ دیکھ کر اس شہر میں آنے والے کسی بھی اجنبی مسافر پر پہلا تاثر یہی قائم ہوتا تھا کہ جیسے حکومت اس ملک میں بسنے والے درجنوں مذاہب کے پیروکاروں کو زبردستی ایک قوم بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ پل کے دوسری طرف والی سیڑھیوں پر ایک بوڑھا سکھ ٹکٹ کلیکٹر مسافروں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کچھ ہندو نوجوانوں نے جان بوجھ کر سگریٹ سلگا لیے تھے اور وہ پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر بوڑھے سکھ کی طرف دھواں اچھالنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر خان کو احساس ہوا کہ ایکتا کا درس آخر بھارت سرکار اتنی شدت سے کیوں دیتی چلی آئی ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں سے گھبرا کر بوڑھا سکھ ٹکٹ کلیکٹر ہجوم کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر غائب ہو چکا تھا۔ اس کے تعاقب میں ابھی تک ہندو سگریٹ نوش نوجوانوں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ لاری اڈے کے ایک وشنو ہوٹل میں اس نے ہلکا سا ناشتہ کیا اور اس بس میں سوار ہو گیا جو مہرولی کی طرف جاتی تھی۔ دہلی کی خوابیدہ سڑکوں پر زندگی اب بھرپور انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی۔ انسانوں کا ایک ٹڈی دل سیلاب کے ریلے کی طرح ایک سے دوسری سمت بہہ رہا تھا۔ مہرولی کے نزدیک اسکاؤٹ کیمپ کے قریب سے گزرتے ہوئے جب اس کی نظریں اسکاؤٹ کیمپ کے پاس جھاڑیوں کے نیچے دبی ہوئی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی پرانی قبروں پر پڑیں جو چیخ چیخ کر یہاں سے ہر گزرنے والے کو اپنے دیدائے عبرت نگاہ ہونے کی دہائی دے رہی تھیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چند لمحوں کے لیے وہاں رک گیا۔ اسے یاد آ گیا تاریخ کے استاد نے انہیں قبروں کے متعلق بتایا تھا کہ کبھی یہ میدان جس میں آج اسکاؤٹ کیمپ لگا ہوا ہے مقبرہ ہمایوں ہی کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔
وہ سوچنے لگا یہ قبریں بھی شاید انہی بدقسمت مغل شہزادوں کی ہی ہوں گی جو جنگ آزادی کے ایام میں یہاں پناہ لینے چلے آئے تھے اور جنہیں فرنگی گنڈوں نے شہید کر ڈالا۔ اس ماحول میں وہ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائے خیر تو نہ کر سکا، لیکن اس کا دل ضرور خون کے آنسو رونے لگا تھا، اور اس کے دل کی گہرائیوں سے راہ آزادی کے ان اولین جاں بازوں کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں جنہوں نے اپنا آج آنے والی مسلمان نسلوں کے کل کی نظر کر دیا تھا۔ ایک سائیکل رکشے کے ذریعے تھوڑی دیر بعد ہی وہ شاہ جہان آباد سے کوئی 2.5 میل جنوب کی طرف ہمایوں کے مقبرے میں پہنچ گیا۔ مقبرے کی عمارت دیکھ کر پہلے تو وہ واقعی دنگ رہ گیا۔ روئے زمین پر ایسی عمارت کی نظیر تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ سنگ مرمر اور سنگ سرخ کی یہ حسین عمارت اپنے دامن میں کئی قبریں سمیٹے نہ جانے کب سے اسی طرح استادہ کھڑی تھی۔ اس مقبرے کو فردوس بری کہا گیا تھا، اور خان اندازہ لگا سکتا تھا کہ ایسا کہنا کچھ غلط نہ ہوگا، لیکن اب تو عالم ہی اور تھا۔ وسیع و عریض اندرونی احاطے میں چاروں اطراف زوال عمارت کے آثار بکھرے دکھائی دیتے تھے۔ نہ کوئی نہر، نہ آبشار، نہ فوارہ، نہ حوض، نہ پھول، نہ پھل، نہ گلزار اور نہ اس کے رکھوالے۔ خستہ حال مرکزی عمارت کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا جس کے نچلے دروں کے گھپ اندھیروں میں دن کے وقت بھی چمگادڑیں دیواروں سے سر پٹخ رہی تھیں۔ ہر سو ایک وحشت، ایک نامرادی اور نحوست طاری تھی۔ اس مقبرے نے ایک بے نام سی یاسیت خان پر طاری کر دی تھی۔ مقبرے میں مقامی لوگ بہت کم اور غیر مقامی بہت زیادہ نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی یاداشت کے سہارے باغ کے کونے میں رکھے ایک لوہے کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک دال بیچنے والا لڑکا کب سے اس کا منتظر وہاں دوسرے کونے میں دبکا کھڑا تھا۔ خان کو دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس کی طرف دہلی کی مخصوص کرخنداری زبان میں دال کی صفات بیان کرتا لپکا، اور نہ چاہنے کے باوجود خان نے اس سے دال کا پیکٹ خرید لیا۔ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ خان کا دل بالکل کچھ کھانے پینے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ یہاں اس مزار کے احاطے میں بیٹھ کر اسے اپنا سب کچھ چھنا ہوا، کھویا ہوا سا محسوس ہوا جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا۔ اسے اس احاطے میں موجود بے شمار قبروں کے کھنڈرات سے اپنی قوم کا شاندار ماضی بیدار ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ قرون وسطیٰ کے مغلیہ حکمرانوں کا جاہ و جلال یہاں کی ایک ایک سال خوردہ اینٹ سے جھلکتا تھا، لیکن خان ماضی کی تاریخ کے کھنڈرات میں پناہ لینے کے بجائے حال کی چیرہ دستیوں کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے اس نے اپنی جیب سے ایک نیلے رنگ کا رومال نکالا اور دہلی کے نوجوان لڑکوں کے سے انداز میں اسے باندھ لیا۔ لوہے کی اس ٹھنڈی بینچ پر اپنے ساتھ ہی اس نے دوسری جیب سے 4 مینار سگریٹ کی ایک ڈبی اور ماچس نکال کر رکھ دی، اور اب دال سے بظاہر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ 11:30 بجے تک اس کے دل کی دھڑکنوں نے اپنی رفتار بڑھا لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، کوئی اچانک ہی اس کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ نوارد نے بڑے سلیقے سے سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی، اور اس سرخ پگڑی کے نیچے ایک نیلے رنگ کی بالکل اسی کپڑے کی بنی ہوئی پٹی بھی دکھائی دے رہی تھی جیسا کہ اس کا رومال تھا۔ ست سری اکال جی، آنے والے نے بڑی بے تکلفی سے اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک سکہ اتنا احترام تو کیجیے مہاراج کہ 4 مینار جیب میں رکھ لیں۔ اس نے خان کو اپنی پہچان کرانے کے لیے پہلا کوڈ ورڈ استعمال کیا۔ او شما کرنا سردار جی، لیکن مینار تو ایک بھی جیب میں نہیں رکھا جاتا، آپ 4 کی بات کر رہے ہیں۔ خیر چھوڑیے، 1-4 کے چکر میں کیا پڑنا۔ کیا شبھ نام ہے آپ کا؟ گیان سنگھ، جواب نے اس کے تمام شکوک ختم کر دیے۔ مجھے بلراج کہتے ہیں، خان نے اپنا کوڈ نام دہرایا۔ 5-6 اسی قسم کے فکروں کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی شناخت مکمل کروا دی تھی۔ نوارد سکھ نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ دونوں پیدل چلتے آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے باہر تک آ گئے۔ ایک نزدیکی ہوٹل شاید گیان سنگھ نے پہلے ہی اس مقصد کے لیے تاڑ رکھا تھا۔ خان کو اس ہوٹل کے ایک میلے کچیلے کیبن میں لے آیا۔ چائے کا آرڈر دے کر دونوں نے ایک ایک لفافے کا تبادلہ کیا۔ خان والے لفافے میں ریڈار اسٹیشن کا بلو اسکیچ، سیف ہاؤس، کمار اور اجے سہانی کے متعلق معلومات درج تھیں، اور گیان سنگھ والے لفافے میں اس کے لیے تازہ ہدایات اور احکامات تحریر تھے۔ دونوں نے ایک بھی بات فالتو نہیں کی تھی، اور جیسے ہی خان نے چائے کی پیالی ختم کی، اس کے ہمراہی نے کھڑے ہو کر ست سری اکال کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ
باندھ دیے۔ یہ اشارہ تھا اس کے لیے یہاں سے چلے جانے اور گیان سنگھ کو تنہا چھوڑ دینے کا۔ دم رخصت اس نے گیان سنگھ کی آنکھوں میں نمی تیرتی ہوئی محسوس کر لی تھی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔